السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اللہ تعالی کا بنایا ہوا یہ جہان، اس جہان کے اندر آنے والا ہر انسان، اس کی فطرت میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ اسے اللہ تعالی جب کسی بیٹے یا بیٹی سے اور اولاد سے نوازتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، لوگ اس پر اپنی اپنی محبت اور اپنے اپنے انداز میں مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ خوشی اور انبساط انسانوں کے چہروں پہ نظر آتی ہے، اور یہ بات بھی فطرت میں شامل کر دی ہے کہ جب کوئی انسان یہاں آنے کے بعد رخصت ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے یا فوت ہوتا ہے، تو چہرے مرجھا جاتے ہیں، آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہیں، دلوں کی دھڑکنیں بندے کے کنٹرول سے نکل جاتی ہیں، اور غم انسان کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہر انسان کے ساتھ اس کی زندگی کے اندر خوشی اور غم شامل رہتے ہیں۔ امت مسلمہ کی یہ خوبی کہ وہ اپنی خوشی کو اور اپنے غم کو مرضیوں کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ملاقات ربیع الاول کے اس ماہ مبارک میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اور آپ کی ولادت با جمال سے وصال با کمال تک کا سفر، اس حوالے سے امت مسلمہ کے رویے اور شریعت اسلامیہ، اس کی روح اور مغز اور تربیت، اس حوالے سے ہم گزارشات کریں گے۔ پہلی چیز، جب رب نے یہ بات فطرت میں رکھی ہے کہ کوئی بھی پیدا ہو تو اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ حضرات، جب اس کائنات میں ایک عام بیٹا یا بیٹی یا کوئی انسان پیدا ہوا ہے، اس پہ خوشی کو عربی کے ایک شاعر نے ان لفظوں میں ذکر کیا ہے کہ ولدت کا امو کا یبن آدم باکیا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، والناس حولک یضحکون سرورا، اور باقی لوگ خوشی سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ فاحرص علی عمل تکون بفعلہ، انسان اپنے عمل اور رویے کی وجہ سے کچھ ایسا کر، کوئی ایسا عمل کر
کہ جب تو اس دنیا سے جانے لگے دنیا رو رہی ہو تو مسکرا رہا ہو. فارس علی عمل تکون بفعلہ فی یوم موتک ضاحکا مسرورا. خوشی اور غم دونوں شامل ہیں. تو سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت، ولادت با جمال، اس دنیا میں آمد، اس کے اوپر خوشی منائی کیوں جاتی ہے اور اس سے روکا کیوں جاتا ہے؟ بھائیو یاد رہے دنیا اس وقت 230 ملکوں میں بٹی ہوئی ہے اور 3064 بولیاں بول رہی ہے، اور ہر بولی میں، ہر ملک میں کلمہ پڑھنے والا ہر انسان خوشی کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کر رہا ہوتا ہے. میں نے پوری دنیا میں کوئی انسان کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے کبھی یہ بولا ہو کہ محبوب کی ولادت پہ مجھے خوشی نہیں ہوئی. ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت، انسانوں کا ہر فرد، بچہ، جوان، بوڑھا، سب اس بات پہ خوش ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت، رہنمائی کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے، جنتوں کے سفر کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، رہبری اور دلبری کے لیے ہمیں ایسی ہستی سے نوازا ہے جس ہستی کا مقابلہ اس کائنات میں ہے ہی نہیں. جب یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا میں کوئی انسان کلمہ پڑھنے والا آپ کی ولادت پہ ناخوش نہیں، سبھی خوش ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ دنیا اس وقت آپس میں دست و گریباں کیوں ہے؟ اور یہ جملے کیوں بنائے گئے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جب ہر انسان خوش ہے اور آپ کی آمد پہ مسرت و انبساط کا اظہار کر رہا ہے تو یہ تقریریں، یہ جملے، یہ بیانات، یہ خطابات، یہ تحریریں کس کے لیے ہیں؟ کہ میلاد کا منکر کافر ہے؟ کیا خطیب کے لیے، داعی اور مبلغ کے لیے اللہ کے گھر میں محبوب کی مسجد اور ممبر و محراب پہ ایک انسان کو جو صحیح معنوں میں محبوب کی آمد پہ خوش بھی ہے اور اس خوشی کا عملی اظہار بھی کر رہا ہے، زبانی اقرار بھی، عملی اظہار بھی، پھر اٹھ کے یہ جرت، یہ طاقت، یہ کن ہاتھوں میں کھیل رہا ہے کہ اٹھتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ جس نے میلاد کو نہیں مانا وہ منکر ہے، وہ کافر ہے اور وہ شیطان ہے. یہ 3 جملے بڑے دھڑلے سے مولویوں کی تقریر مکمل نہیں ہوتی اور تب تک روٹی ہضم نہیں ہوتی اور ان کی گفتگو نہیں بنتی، بلے بلے نہیں ہوتی جب تک وہ یہ فتوے کلمہ پڑھنے والے ان مسلمانوں پر نہ داغ لیں کہ نیلی چھت کے نیچے جن جیسا علم میں، عمل میں، کردار میں، گفتار میں اور شاعر اسلامیہ کی حفاظت میں، کتاب اللہ سے تعلق میں، فہم القرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، لینے میں، دلانے میں، عمل کرنے اور کرانے میں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سال بھر میں سب سے زیادہ کانفرنسز اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جن کا سب سے زیادہ زندگی کا بجٹ خرچ ہوتا ہے اور زندگیاں خرچ ہوتی ہیں اور ان کے شب و روز اور لیل و نہار اسی عمل میں گزرتے ہیں کہ لوگوں سیرت کو اپنا لو، محبوب کا علم لے لو، آقا کا عمل لے لو، محبوب کی گفتار لے لو اور آقا کا کردار لے لو، ان کا جو ہے قدوہ اور اسوہ لے لو، ان کی سیرت اور زندگی لے لو، ان کی طرز بندگی لے لو،
नमाज उनकी, क़याम का तरीका लो तो उनका, क़याम में पढ़ने वाली इबारतें लो तो उनकी, रुकू में झुकने का तरीका लो तो महबूब का, रुकू से उठने का अंदाज हो तो महबूब का, सजदे में जाओ तो तरीका महबूब का, तशाहुद में बैठो तो अंदाज आका का, उंगली हिलाओ तो अंदाज महबूब का, और ज़कात दो तो उनके तरीके पर, रोजा रखो तो उनकी टाइमिंग पर, इफ्तार करो तो उनके दिए हुए मुकर्ररा वक़्त पर, और हज करो तो महबूब के अंदाज पर, तवाफ से लेके साई तलक और साई से लेके बाल मुंडवाने तलक, फिर वहां से मिना के उन इलाकों तलक, और मिना से मबीत को लेके अराफात, और अराफात के वकूफ से लेके मुज़दलिफा की रात को मबीत और सोने तलक, और वहां से फिर मिना में आके रमिय जिमार तलक, रमिय जिमार से कुर्बानियों तलक, कुर्बानियों से बाल मुंडवाने तलक, और वहां से तवाफ इफाजा, और फिर वापस मिना की तरफ के बाद ये सारा कुछ जिन लोगों ने एक ही उसूल रखा है कि किसी और का तरीका नहीं बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज लिया जाए, उन्हीं लोगों को ये ताना क्यों दिया जाता है कि ये मीलाद को नहीं मानते लिहाजा इनमें शैतानत है, मीलाद को नहीं मानते इसलिए मुनकिर हैं, नहीं मानते इसलिए गुस्ताख हैं, नहीं मानते इसलिए काफिर हैं। फिर इनको रोकने वाला भी कोई नहीं, न जमीर रोके, न शरीर रोके, न अंदर का जज रोके, न कोई अदालत, न कोई मुंसिफ, और ना ही इनको कोई नेशनल एक्शन प्लान आके कहे कि नहीं ये सिस्टम के तहत चलने दो। उनको भले मत दीजिए जो रेगुलर हैं, जो सुन्नत के मुतवाले हैं, जो अहादीस को संभालने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले और उसकी खिदमत करने वाले, पूरी जिंदगी किताब और सुन्नत के लिए वक्फ कर देने वाले। जुबान को जरा लगाम दीजिए और होश से बोलिए। क्यों नहीं कोई कहने वाला? हजरात, वजह यह है कि सब अपनों की हम नवाई करने वाले हैं। हक और सच का साथ देना शायद लोगों के लिए मुश्किल है। आज की मुलाकात में यही गुजारिश करना चाहूंगा, पूरी दुनिया महबूब की आमद पे खुश है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खुशी का अंदाज अपना अपना है। कुछ लोग खुश होते हैं कि उस दिन आमद से पहले डंडे लेके उनमें झंडे लगा के घरों पे, छतों पे लगा लेते हैं। साइकिलों पे, बाइकों पे, कारों पे, गाड़ियों पे, जानवरों पे, अपने ऊपर वो काम कर लेते हैं। और कुछ जो है वो फुलझड़ियां ले ली, कुछ लाइटें ले ली, लगा ली, और जिस तारीख को आपकी आमद उनके जहन में है उस तारीख को निकल के बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, आला औलाद के साथ जो हो सकता है वो करते हैं, बगैर किसी तरतीब के, बगैर किसी उसूल ज़ाब्ते और कायदे के, और खुश होते हैं कि हमने जश्न मनाया है, ईद मनाई है। और ये जो लोग हैं इन्होंने नहीं मनाई है, जिनके इल्जाम है कि नहीं मनाते, उन लोगों ने उनकी जिंदगियां देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे महबूब ने उस दिन तहज्जुद पढ़ी है तो ये तहज्जुद में भी नजर आएंगे। आपने उस दिन नमाज फजर में जाके गौर करके देखें, जिसने फजर नहीं पढ़ी वो आशिक बन के बैठ गया है, और जो फजर पढ़ के जिक्र करके अज़कार करके उसी जगह महबूब की सुन्नत और आपके मिशन पे अमल करता नजर आ रहा है, उसे ये मुनकिर भी कह रहा है, गुस्ताख भी कह रहा है, काफिर भी कह रहा है, शैतान भी कह रहा है, क्योंकि खुली छूट जो है। इस तरफ मोहब्बत का दावा, गाड़ियों पे सवारियों पे चढ़ के हुआ करके हल्ला गुल्ला करके लौट आया है, आशिक ठहरा है, और इसने चाश तो बहुत दूर की बात है, इशराक भी नहीं पड़ी। दूसरी तरफ इशराक भी पड़ी गई, चाश भी पड़ी गई। और जब ये मोहब्बत और इश्क पूरे उरूज पे था, दुनिया बाजारों में धक्के खा रही थी, जिनको मुनकर और गुस्ताख कहा जा रहा था वो मोहम्मद रसूल सल्लम के तरीके पे नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे। जिक्र भी थे, अज़कार भी थे, सजदे भी थे, क़याम भी थे, रुकू भी थे, तशहुद भी थे, और आप जैसी अदाएं भी थी, उंगलियां हिल रही थी, जुबानें चल रही थी, और उन पे वो विर्द, वो जुमले, वो आयात और वो मोहम्मद रसूल सल्लम की रिवायात
جو آقا نے پڑھی ہیں ان کو پڑھا جا رہا ہے۔ حضرات اس دن عاشق نے اثر بھی نہیں پڑھی، مگر عاشق پکا ہے۔ اس دن اس نے مغرب بھی نہیں پڑھی، اس نے وضو کر کے نہیں دیکھا، اس نے پاکی پلیدی کا لحاظ نہیں رکھا، اس نے عشاء بھی نہیں پڑھی، میوزک کی تھاپ پہ پہاڑیاں بنا کے بیٹھ گیا اور جو کر سکتا تھا کیا۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن بیٹیوں کے پردے کا حکم لے کے آئے تھے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جو حکم ملا تھا اس کی پامالی کرتے ہوئے گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ، بائکوں پہ سلنسر نکلے ہوئے، اور میرے محبوب کی ولادت کی خوشی کے نام پہ وہ سب کچھ کر دیا گیا جس سے محبوب نے منع کیا تھا اور روکا تھا۔ اور جو با پردہ ہو کے، پردہ نشیں ہو کے، چادر اور چار دیواری میں رہ کے عزت اور احترام کے ساتھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تلاوت کرتی رہیں، وہ گستاخ ٹھہریں اور وہ منکر ٹھہریں۔ حضرات ضمیر کی عدالت معلوم نہیں دنیا سے ختم ہو گئی ہے۔ مزید کہنا چاہ رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے محبوب نے خوشی بھی منائی ہے، غم بھی منایا ہے، دونوں کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ دوست افراد اور نفری کے جوش میں اور نشے میں اپنے مخالف، جس کو کلمہ پڑھنے والے کو مخالف سمجھتے ہیں، اس کے گھر کے سامنے جب تلک آ کے پورا زور نہ لگا لیں، جشن جشن نہیں ہوتا، عید عید نہیں ہوتی۔ لیکن میں اس چیز کو آخر میں ذکر کروں گا، پہلے تھوڑی خبر لیتے ہیں۔ کیا واقعتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ عقیدہ کن کا ہے؟ بھائیو، اس نیلی چھت کے نیچے میلاد اور ولادت، دوبارہ سنیے، میلاد، ولادت، آپ کی آمد، آپ کی پیدائش، یہ عقیدہ نیلی چھت کے نیچے کتاب و سنت کے مسلک والوں کا ہے۔ اس عقیدے کو اگر پہلے دن سے ماننا ہے تو صرف اہل الحدیث نے، جائیے آمدی ریکارڈ دلائل کے ساتھ ساری دنیا چھوڑ دیجئے، کبھی اپنی آنکھیں کھول کے کتابوں کو کھول کے پڑھ کے دیکھیے کہ ولادت، میلاد، پیدائش، جنم، اس عقیدے کو اہل الحدیث ہی منا رہا ہے، باقی تو اس کے 11 مہینے منکر ہوتے ہیں۔ یہ میں نے بات ایسے نہیں کہہ دی، سنیے، آپ 11 مہینے احباب کی مساجد سے ایک جملہ اذان میں سنتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ یہ جملہ بغیر کسی لگی لپٹی کے مسجدوں سے آواز کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے اور اذان سے پہلے بولا جاتا ہے۔ اس جملے کا معنی کیا ہے کہ آپ کی ولادت نہیں ہوئی، آپ پیدا نہیں ہوئے۔ میلاد کے منکر ہم نہیں ہیں بابا جی۔ 11 مہینے لگاتار ڈے اینڈ نائٹ نان اسٹاپ آپ بولتے ہیں کہ محبوب پیدا نہیں ہوئے، محبوب کی ولادت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یا نور من نور اللہ، محبوب چونکہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ رب کا نور نہ پیدا کرتا ہے نہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس سے اولاد، نہ اس سے بیوی، نہ اس سے بچے، نہ اس کا ماں باپ۔ کیا ترجمہ کرتے ہو قل هو اللہ احد کا؟ لم یلد ولم یولد۔ رب کا نور نہ جنتا ہے، نہ اس کی بیوی نہ بچے ہیں، ولم یولد، اور رب کا نور نہ کسی سے جنم لیتا اور پکڑتا ہے، نہ جنا گیا ہے۔ 11 مہینے مولوی صاحب نے جب عربی میں یہ صلات پڑھی، ہم نے روکا یہ بات درست نہیں، نہ کہا کر۔ اللہ اکیلے وحدہ لا شریک ہیں کہ جن کے ماں باپ نہیں، جن کی ولادت نہیں، اللہ کا نور، اس نور میں سے کوئی نہیں،
وہ اکیلے ہیں، یہ توحید ہے۔ کہتا ہے جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، مناظرہ کر لو۔ 11 مہینے مناظرے کرتا ہے اس بات پہ کہ آپ رب کا نور ہیں۔ اور بھائیوں، اگر ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کوئی پڑھا لکھا کسی بھی مسلک کا انسان اس میں تھوڑی سی بھی حق گوئی اور بے باکی ہے، اس کا ضمیر اسے ضرور کہے گا کہ رب کا نور ہے تو رب کا نور تو پیدا نہیں ہوا۔ لم یلد ولم یو، رب کا نور، اس کی ولادت اگر ہوتی ہے تو مجھے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ولادت کب ہوئی ہے۔ آپ رب کا نور ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لم یلد کی آیت جھوٹی ہے، ولم یولد کا جملہ غلط ہے۔ یہ بیٹے جو باہر بدستور بول رہے ہیں کون ہے؟ یہ انتظامیہ نہیں ہے آپ لوگوں کی یہاں کی؟ بھی ایک کام کریں، یا آپ لوگ پھر کانفرنس باہر رکھ لیں یا پھر ہم بھی باہر آ جاتے ہیں یا آپ لوگ اندر۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، انتظامیوں پر ایسا بھی بولا جا سکتا ہے۔ میں بدستور یہ مسئلہ دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرات، لم یلد ولم یولد، رب کا نور پیدا نہیں ہوا، وہ پیدا نہیں کرتا، بیوی بچوں کا سلسلہ نہیں رکھتا، ماں باپ نہیں رکھتا۔ جو کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے نور میں سے نور ہے تو کیا وہ میلاد پہ یقین رکھتا ہے؟ پھر وہ تو منکر ہے۔ آپ 11 مہینے انکار کرتا ہے، ہمارا حوصلہ دیکھو، ہم پھر بھی کہتے ہیں یار تو غلطی کر رہا ہے، صحیح کر لے بس۔ حالانکہ یہ کفری عقیدہ تھا واضح طور پہ، اور اس کو کسی دنیا کے تکفیری نے نہیں کہا بلکہ رب کے قرآن نے بولا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بولا ہے۔ جب آیا 12واں مہینہ، 11 مہینے جو محل بناتا رہا تھا، نور من نور اللہ، خود آتا ہے اور کہتا ہے جی ہم تو میلاد کے ماننے والے ہیں، آقا کو جنم بھی ہوا ہے، آپ پیدا بھی ہوئے ہیں۔ میں کیا سونے آپ پچھلی 11 مہینے دیاں گلاں بھول گئے ہیں؟ اپنے گھر اپے بنا کے تو کاکا تھوڑا ہے کہ چھوٹے ہوندے مٹی دے گھر بنائی دے سی تو بنا کے جدو تھک جائی دا سی پھر اینڈ تے پیر مار کے توڑ دئی دے سی تو کہی دا سی ہتھاں نال بنایا ہے، پیراں نال ٹھایا ہے۔ مجھے اپنے بھائیوں کو اور علماء کو کہنے کی یہ ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ آپ ان کو مت مناظروں پہ لائیں اور بلائیں، یہ اپنا گھر خود اپنے ہاتھوں سے گراتے ہیں۔ 11 مہینے بناتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، لوگوں کا ذہن بناتے ہیں۔ آپ رب کا نور ہیں، جب 12واں مہینہ لگتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، پھر محبوب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں، رب کے نور کا نسب نامہ نہیں ہے، رب کے نور کا، کیونکہ رب پیدا نہیں ہوئے، نسب نامہ بھی نہیں، اگر ہے تو کوئی لے آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں جی تمہیں کیا پتا، نسب نامہ تو ہم پڑھ کے دکھاتے ہیں، محمد بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے عبد المطلب کے۔ اور جب یوں شروع ہوتے ہیں نا اور سلسلہ چلتا ہے تو ماشاءاللہ پھر کہتے ہیں جناب بلے بلے، ابراہیم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، ابراہیم سے پھر جو ہے آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ ارے اگر آپ رب کا نور ہیں اور آپ کی ولادت نہیں ہوئی تو میلاد کا عقیدہ کیسا، اور پھر یہ نسب نامہ کہاں سے لے آیا؟ رب کے نور کا باپ نہیں، جناب عبداللہ کہاں سے لے آیا؟ رب کے نور کا جنم کے حوالے سے والدہ کا رشتہ نہیں ہے۔ سیدہ آمنہ کے تذکرے پھر کہاں سے کر لیتا ہے؟ رب کھاتا پیتا نہیں ہے، رب کا نور۔ پھر جو ہے تو کیسے دائی حلیمہ کی اونٹنی کو بھگا بھی لیتا ہے اور پھر جو ہے رضاعت کو ثابت بھی کرتا ہے، پھر ماں جی کی رضاعت بھی ثابت کرتا ہے، پھر ثویبہ کی رضاعتوں کی بھی بات کرتا ہے۔ اگر آپ رب کا نور تھے اور تو نے 11 مہینے سچ بولا ہے تو 12ویں مہینے کی بات کو پھر میں سچ کہوں یا جھوٹ کہوں؟ یہ تضاد ہے، کھلا نہیں تو مجھے بتا، ذرا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کا ددھیال بھی نہیں، ننھیال بھی نہیں، سسرال بھی نہیں۔ اللہ کے نور کا اگر کسی کو ددھیال کا پتہ ہے تو ایڈریس دے۔ ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، ہم 11 مہینے نہیں 12 مہینے لگاتار نان سٹاپ ایک ہی بات کہتے ہیں، اور لوگوں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کا نور نہیں ہے، آپ انسان ہیں، سید البشر ہیں،
رب کے بعد سب سے اونچا مقام آپ کا ہے. تکریم اور اعزاز، عزت اور آبرو میں آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے. لیکن آپ رب نہیں، رب کا نور نہیں ہے، بلکہ انسان ہیں، سید البشر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مبعوث کیے گئے ہیں، رب کا چناؤ ہے، اللہ کا انتخاب ہے، مصطفی کائنات ہیں، ان کا عہدہ اور رتبہ رسالت کا ہے. لیکن دوست اس وقت کہنے لگے جی انہوں نے گستاخی کی ہے، محبوب کو بشر کہہ دیا ہے، تے سونےو جدو تسی انہاں دے دادکیاں دیاں گلاں کردے جے، دادکا تے بشراں دا ہوندا ہے. پھر ددیال میں عبداللہ بشر تھے کہ نہیں؟ کہندے جی ہے گئے سی. عبد المطلب بشر تھے، ان کے ابو جان بشر تھے، ان کے ابو جان بشر تھے، ابراہیم علیہ السلام بشر تھے. کہتے نہیں یہ نور پیدا ہو گئے، ہے اللہ کا نور. اب یہ چیزیں تجھے کرنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر تو تھوڑا سا انصاف سے چلتا. اور بھائیو، رب کا اگر نور ہے تو رب کے نور کا ننیال نہیں ہے. میرے محبوب کا ننیال ہے، ماں جی ہے، نان کے سارے ثابت ہیں، آپ کے سسرال ہیں، اور اللہ کا سسرال دکھا دیں کہ اگر رب کے نور میں سے ہیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال کتنا ہے؟ 13 جہتوں سے آقا کا سسرال آیا ہے، 13 جہتوں سے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، سیدہ زینب بنت جہش کی طرف سے، سیدہ زینب بنت خزیمہ کی طرف سے، اور سیدہ ام حبیبہ کی طرف سے، سیدہ جویریہ کی طرف سے، سیدہ میمونہ کی طرف سے، سیدہ ریحانہ کی طرف سے، اور سیدہ ماریہ قبطیہ. یہ انگلیوں پہ ذرا آپ گن کے تو دیکھیں، اتنے افراد اور احباب کی طرف سے میرے محبوب کا سسرال. ماشاءاللہ، اہلا و سہلا، مرحبا جی، بارک فیکم. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، قاری محمد ارشد صاحب. تو کوئی تو دعوت دینا کہ انصاف سے ذرا بات کرو اور دیکھو اور اپنے من سے پوچھو. اگلی بات کہہ تو بیٹھے، اب پتا کیا چلا کہ ولادت کا اور میلاد کا اور پیدائش کا اور جنم کا عقیدہ اصل اہل الحدیث کا ہے، جو 12 مہینے محبوب کو مانتے ہیں کہ آپ واقعتاً پیدا ہوئے ہیں، آپ نے جنم لیا ہے، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ آمنہ کے لال ہیں، آپ کے ددیال، ننیال اور سسرال ہیں. یہ عقیدہ ہمارا ہے اور 12 مہینے ہیں. یار 1 مہینہ لے کے پھر اٹھ کے کہتا ہے جی تسی میلاد نو نہیں مانتے لہذا تسی گستاخ ہو. پاجی میلاد کنے نہیں منیا؟ اسی ہیں تسی. ہن اپنے فتوے اپنے تے موڑو ذرا. ایک موقع تھا، ہمارے ایک دوست کہتے تھے لعنت ربنا عداد رمل علی من خالف قول ابی حنیفہ. اللہ اس پہ لعنتیں برسائے دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں جو امام ابو حنیفہ کا قول نہیں مانتا. ہم نے کہا اپنے اس جملے کو لکھ، موٹا کر کے لکھ، بینر بنا، یہ جملہ ہمارے حق میں جا رہا ہے. امام صاحب کے تینوں شاگرد 2/3 مسائل میں، مثلا اگر 3 مسئلے امام صاحب بیان کرتے ہیں تو 2 مسئلوں میں ان کے دونوں شاگرد، تینوں شاگرد مخالفت کرتے ہیں، 1 مسئلے میں موافقت کرتے ہیں. اب یہ جو کیفیت ہے، بولنے والا بول گیا لیکن تول کے نہیں بولا تو نقصان دیکھیے. ریت کے ذروں کے برابر لعنت. پاجی بس کر دو. ریت کے ذروں کے برابر لعنت کس پہ؟ جو امام صاحب کا قول نہیں مانتا. جناب آپ کس پانی میں ہیں، کس ہوا میں ہیں، کہاں کھڑے ہو کے آپ نے لکھا ہے، کہاں سے آپ لے آئے ہیں؟ امام مالک کے کتنے اقوال ہیں جو امام ابو حنیفہ کے کتنے اقوال ہیں جو امام مالک نہیں مانتے؟ تبھی تو مخالفت آئی ہے. امام شافعی کتنے اقوال ہیں امام ابو حنیفہ کے جو نہیں مانتے؟ امام احمد بن حنبل کتنے اقوال ہیں ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ کے جو نہیں مانتے؟ ان کے اپنے شاگرد امام محمد کتنے اقوال ہیں جو نہیں مانتے؟ اور ان کے شاگرد امام ظفر کتنے اقوال ہیں جو ان کے نہیں مانتے؟ آپ ان پہ کیا کہیں گے؟ آپ نے بولا کیا ہے، کہا کیا ہے؟ وہ کبھی بولنے سے پہلے تول تو لیتے یہ لعنتوں کا رخ کدھر کو جا رہا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں
میری ہر وہ بات جو حدیث پاک کے مخالف ہو دیوار سے مار دی جائے. اب تو دیوار سے نہیں مارتا، امام صاحب کے قول کی خود مخالفت کر رہا ہے، یہ لعنتوں کا رخ کدھر کو جائے گا؟ اور یہ جو بیچارہ کہہ بیٹھا تھا نا جو میلاد کے منکر ہیں وہ گستاخ ہیں، تو چودھری صاحب نور من نور اللہ تسی آکھیا ایسی نہیں آکھیا. یہ ہے انکار میلاد کا. اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا، قرآن کہہ رہا ہے، دلیل کہہ رہی ہے، تو خود پڑھتا ہے، تیرے گھر میں پڑھا جاتا ہے، مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ حفظ کروائی جاتی ہے، تیرے دل و دماغ میں رچی بسی ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ تو بولنے سے پہلے سوچتا نہیں، اس وجہ سے تجھے پھر ساری زندگی پچھتاوا بھی نہیں ہوتا ہے لیکن شو نہیں کر سکتا. گستاخ. تو یہ گستاخی کا فتویٰ تیرے گھر واپس آ گیا ہے، سنبھال کے رکھنا. دوسرے نمبر پہ میلاد کا منکر کافر ہے. تکفیریوں کی باتیں وہابیوں پر، اور تکفیر جتنی ماشاءاللہ آپ جناب نے کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو. جناب اب ذرا سوچئے، ذرا سنیے، ذرا پرکھیے. ہم تو کہتے ہیں آپ پیدا ہوئے، ہم تو کہتے ہیں آپ کے ابو ہے، ہم تو کہتے ہیں آپ کی ولادت ہے، ہم تو کہتے ہیں آپ کی بات سعادت اور وصال بات جمال ہے، ہم تو کہتے ہیں آپ کے ننیال ددیال سسرال ہے، ہم کہتے ہیں آپ کی اولادیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں آپ کی اصل بھی ہے نسل بھی ہے. لیکن اللہ کی ذات اگر رب کا نور ہوتے تو پھر یہ چیزیں نہ ہوتی. ہم نے تو میلاد کو اور ولادت کے عقیدے کو مانا ہے، جناب نے خود ہی نہیں مانا. نور من نور اللہ 11 مہینے اپنی صلاتوں میں ڈال رکھا ہے. تو پھر ذرا اپنے پہ فتویٰ لوٹائیے کہ جو آپ کو رب کا نور کہے اور رب کا نور پیدا نہیں ہوتا وہ ولادت کا منکر ہو گیا. تو جناب یہ کفر کا فتویٰ بھی آپ کی طرف واپس لوٹ آیا ہے. تیسری چیز کہتے ہیں جی شیطان کو خوشی نہیں ہوئی، باقی سب کو آپ کی پیدائش پہ خوشی ہوئی. بھئی 11 مہینے آپ نور من نور اللہ جب کہتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ تو ولادت مان ہی نہیں رہے. چلے مان لیتے ہیں 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے آپ اپنی سینہ زوری کی بنیاد پہ ہمیں کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے تو ولادت کا انکار کیا ہی نہیں. ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے تو ماننا ہے، تسلیم کیا ہے. ارے جس نے نہیں مانا، خوشی تو بعد کی بات ہے، ماننا ہی نہیں. نور من نور اللہ کہہ کے بیٹھا ہے اور شیطان دوسروں کو کہہ رہا ہے. حالانکہ اس دن یاد رہے، میں پھر گنوا دوں، میرے محبوب کے ددیال کو بھی خوشی ہوئی، ننیال کو بھی خوشی ہوئی، سسرال جب آپ کے ساتھ رشتے جڑے ان کو خوشیاں ہوئیں، آپ کے اصحاب کو خوشیاں ہوئیں، امہات المومنین کو خوشیاں ہوئیں، آپ کی اولاد کو خوشیاں ہوئیں، بیٹے اور بیٹیوں کو خوشیاں ہوئیں، نواسے اور نواسیوں کو خوشیاں ہوئیں، آل بیت کے ایک ایک فرد کو خوشی ہوئی. لیکن جا پوری زندگی مکے میں چوک نہیں تھے یا مدینے میں چوراہے نہیں تھے، وہاں پہ کپڑے نہیں تھے یا جھنڈے یا ڈنڈے نہیں تھے، کمی کس چیز کی تھی؟ یا لگانے والے بنانے والے ہاتھ نہیں تھے، یا ان کے سینے میں دل دھڑکتا نہیں تھا، یا ان میں خوشی نہیں تھی. یہ سب موجود تھا، مگر خوشی کا انداز یہ نہیں تھا. جو تو نے انداز اپنا لیا اسے محبت گن لیا. معذرت کے ساتھ یہ متضاد رائے چھوڑ کوئی عقیدہ بنا، دنیا تیرے اوپر ہنس رہی ہے. دنیا تیرے اوپر ہنستی ہے کہ تو بولتا کیا ہے، کس چیز کی تنخواہیں لے رہا ہے، کس چیز کے پیسے لے رہا ہے، کس چیز میں لوگوں کو بلیک میلنگ پہ لگا کے لڑائے جا رہا ہے. وہ فیصلہ جو متفق علیہ فیصلہ ہے، جس کو اہل حدیث کے بچے بچے نے مانا ہے، جس کو پوری دنیا نے جانا ہے، اور ہم نے 12 مہینے پرچار کیا ہے اور ولادت کی بات کی ہے. اور آپ کی اس ولادت کی خوشی میں الحمدللہ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں جس میں کتاب و سنت کے تذکرے نہیں. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. خود پیغمبر کی بیویوں کو حکم ہوا کہ تمہارے گھروں میں اس بات پہ خوشی رہنی چاہیے، یاد رہنا چاہیے، پڑھائی رہنی چاہیے، تلاوت رہنی چاہیے. جس چیز کی تلاوت تمہارے گھروں میں وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی اور روایات کی اور احادیث کی کرتے ہیں. یہ منظر دیکھنا ہے تو کبھی ہمارے مدارس میں آ، کبھی مجالس میں آ، کبھی مساجد میں آ، کبھی کانفرنسوں میں آ، کبھی جلسوں میں آ. ہمارے علماء کی کبھی گفتگو سن کے تو دیکھ، ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مانو. اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. ہمارا تو جملہ نکلتا ہی یہیں سے اور ختم بھی یہیں ہوتا ہے، آغاز بھی یہیں پہ اور اختتام بھی یہیں پہ. لیکن یار لوگوں کو کون سمجھایا؟ سینہ زوری افراد ہوہا سننی نہیں اور آسانی سے کہہ دینا جی چھوڑو جی یہ وہابی ہیں. بیٹا ایسی بات نہیں ہے.
ابھی بچہ ہے، جس دن تھوڑا جوان ہو گیا نا، میچیورٹی آ گئی، عقل آ گئی تو سمجھ آ جائے گی کہ میں دورے معیار کیوں رکھتا ہوں۔ سچا بن، مخلص بن، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ رہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کبھی کیلنڈر پڑھ لینا، انصاف کرنا۔ بھائیو آج دنیا کتنی ترقی پہ ہے، کیلنڈر موجود ہیں ہر طرح کے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مشہور واقعے کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ 9/11 سے پہلے، 9/11 کے بعد وہ جو ٹریڈ سینٹر دھماکوں کا مسئلہ بنا، اس کے بعد دنیا کی تاریخ کچھ اس انداز میں بتائی جاتی ہے، جی یہ 9/11 کے پہلے کا واقعہ، یہ بعد کا واقعہ ہے۔ محبوب جب آئے تھے تو کیلنڈر اس طرح کے نہیں چل رہے تھے، مشہور واقعات کی طرف نسبتیں ہوتی تھیں۔ اللہ اکبر، خصوصی طور پہ قمری کا لوگوں نے بیک ڈیٹوں میں جا کے قمری مہینوں کے حساب سے 29 اور 30 کا حساب لگا کے جب تاریخ کے تعین کرنے کی سوچی تو کسی نے اس کو 8 محرم کہہ دیا، کسی نے 8 جو ہے وہ ربیع الاول بول دیا، کسی نے 9 اور کسی نے 12، لیکن یہ تو سارے ہی مانتے تھے کہ 12 کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن یار نے کہا آپ کو یہ نہیں ہم نے ماننا کہ رخصت ہوئے ہیں، چونکہ رب کا نور جو کہہ بیٹھے تھے۔ اب رب کا نور رخصت تو نہیں ہوتا، رب کے نور کا انتقال تو نہیں ہوتا، وفات نہیں ہوتی، تو میرے بھائی اس کی میلاد بھی نہیں ہوتی، پھر میلاد کا بھی انکار کر دے، تیرا عقیدہ تاکہ کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ لیکن کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ عاشقی کے معیار نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کی محبت اور دلیل نہیں ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ بات کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ جشن منا، تجھے کس نے روکا ہے؟ میں تو دوستوں کو کہتا ان کو منانے دو، تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ عقیدہ جو بیان کر رہے ہیں 11 مہینے جو بولا تھا غلط ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بینر بنوا، تو فلیکس لگوا، اور پھر اوپر نہ ایک ضروری ہدایت کروں گا کہ اگر تیرے کسی بینر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی اور گنبد خضرا کی تصویر نہیں تو لگوا، اپنے ہر گھر پہ بنوا، ہر مسجد پہ بنوا۔ میں کہہ رہا ہوں، مت کہنا کہ وہاں بھی روکتے ہیں گنبد خضرا سے، بنا۔ کیوں بنا؟ کیوں بنا؟ کس لیے بناتے ہیں دوست کے نہیں؟ میرا رب کسی بندے کو مرنے نہیں دیتا جب تک اسے حق دکھا نہیں دیتا، سنا نہیں دیتا، نہ مانے الگ بات ہے۔ بھائیو گنبد خضرا کہاں ہے؟ مدینے میں۔ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا، مرحبا۔ حضرات، جٹاں دے پیر تے انہاں پیراں دا پھر تسی انشاءاللہ ماشاءاللہ لبو لہجہ سنو گے، لیکن شاگرداں دا، طالب علماں دا آخری تو پہلے ایک جملہ یاد رکھنا، انہاں نوں کہو کہ کبے بناؤ تے گنبد خضرا بھی بناؤ، جے نہیں بنا سکے ساڈے کولوں پیسے لے کے بنا لو۔ کیوں بناؤ؟ انہاں نوں بیچاریاں نوں پتہ ہی نہیں ہے کردے کی نے، اپنے آپ نوں سمجھدے بہت نے پڑھیا لکھیا، اور اتنا پڑھیا لکھیا سمجھدے نے کہ سمجھدے نے اللہ نوں بھی سمجھ کو نہیں سی، رسول اللہ نوں بھی سمجھ نہیں سی، لہذا وہ ہر چیز کول تیجے ساتھیے دے نام تے کڈ کے رکھ کے ٹھیڈ والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام لاتی، جی میں آپ نوں پتہ ہی نہیں سی یہ چودھری بہتے پڑھ گئے نا، اور اللہ سے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، محبوب کی حیا اور وقار ختم ہو گیا۔ ارے یہ گنبد خضرا میرا عقیدہ اور ایمان ہے، تو بیچارہ بے بس ہے۔ عید کا معنی خوشی، جشن کا معنی خوشی، میلاد کا معنی ولادت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور آگے تصویر کون سی بناتے ہیں؟ گنبد خضرا۔ پھر ان کا پینٹر ہوتا ہے، ان کا لکھنے والا ہوتا ہے، کاتب ان کا ہوتا ہے، بنا کے دینے والا ان کا ہوتا ہے، پیسہ بھی ان کا ہوتا ہے، بینر بھی ان کا ہوتا ہے، محلہ بھی ان کا ہوتا ہے، ماشاءاللہ گلی بھی بھائیوں کی ہوتی ہے، سیڑھی بھی ان کی ہوتی ہے، چڑھنے والا بھی ان کا ہوتا ہے، دیوار بھی ان کی ہوتی ہے، لیکن اوپر عقیدہ میرا لگاتے ہیں بیچارے، ان کے پاس اپنا عقیدہ بھی نہیں۔ ایک طرف لکھتے ہیں عید میلاد النبی، آگے آپ کی قبر کے اوپر جو گنبد خضرا ہے اس کی تصویر لگاتے ہیں۔ بھاجی میں اگر پوچھاں پیدائش والے دن کسی نو کفن بھیجو، تھوڑے کاکا جمیا ہوئے تو میں اس دن کفن بھیجدا، انہیں آخر مرنا تو ہے ہی، تسی کی آکھو گے میرے بارے چ، کی جملے بولو گے، یا تمہوں کوئی ہور بھیج دیندا ہے وہ بارے چ کی کچھ بولو گے کہ نہیں؟ آقا پیدا ہو رہے ہیں، بات خوشی کی ہے، بات جشن کی ہے، بات عید کی ہے، تو آپ تو مکہ میں پیدا ہوئے تھے، کوئی مکہ کا مینار بنا، کوئی صفا پہاڑی بنا، وہاں کا بیت اللہ بنا، یا جہاں آپ پیدا ہوئے تھے اس جگہ کی جو آج تو نشاندہی کرتا ہے وہ جگہ بنا، یا اس مکتبے کی تصویر بنا، یا تو جبل نور بنا، یا غار ہیرا بنا، یا غار ثور بنا۔
مکے کی کوئی پہاڑی بنا دے میں مان لوں، لیکن تجھے ملا بھی تو میرا عقیدہ ملا، ادھر جشن عید میلاد النبی تے اگے ماشاءاللہ گنبد خضرا، نیچے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک۔ قبر زیارت کرنے جاتے ہیں لوگ کہ نہیں؟ سلام وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اتنے 3-2-11 دیاں قبراں نے، نال حضور دی قبر ہے، آپ دا روضہ مبارک ہے، تے سونیا ایک قبر دا عقیدہ تے پھر ساڈا ہے۔ ہم نے کہا جو پیدا ہوا ہے اسے اس دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے، اس پہ موت بھی آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تو کسی چیز پہ قائم تو رہ۔ یہ گنبد خضرا تیری مسجدوں پہ بنا ہوا، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں چپے چپے پہ بنے، لوگوں کو پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کی قبر کی علامت ہے، یہ آپ کی قبر کی پہچان ہے، یہ اس دنیا سے رحلت کی پہچان ہے، یہ اس دنیا سے جانے کی پہچان ہے۔ لیکن آپ نے اسی پہ لیبل لگا کے آگے گنبد خضرا بنا کے ساتھ عید لکھ کے اوپر لیبل لگا کے بات چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ تیرے سے چھپ نہیں سکی، کیونکہ 11 مہینے تو بھول گیا۔ اور صحیح کہا تھا کسی نے کہ جھوٹ بولنے والے کا اللہ سب سے پہلی سزا یہ دیتے ہیں، حافظہ چھین لیتے ہیں، اسے یاد ہی نہیں ہوتا میں پہلے کیا بات کر کے آیا ہوں، اب کیا کر رہا ہوں، پھنسوں گا کیسے، اور ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے مجھے اور کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ ارے دیکھو تو صحیح، ذرا پہچانو تو صحیح، کوئی پوچھے تو صحیح، پیدا ہوتے ہوئے کوئی کفن دے تو برداشت نہیں ہے، محبوب پیدا ہو رہے ہیں اور تو آپ کی قبر کی بات کر رہا ہے۔ ولادت کے دن کیک کاٹتے ہو تو میں اس دن کیک قبر کی شکل کا بنا کے آپ کو لا دوں، اوپر آپ کا نام لکھا ہو، کئیاں نے کہنا چوکی یار زیادتی کی تھی تو اللہ ایدی عمر لمبی کرے۔ اور یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا، پورے بچوں کو انعام دیتے ہیں، کتنے انعام دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جیڑا جواب دے دے ہاتھ چکو، کئی بچے ہاتھ چک لیں دے، جنہیں جواب دے دیتا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کنی سی، جنہوں پتا ہے ہاتھ چکے، جنہوں نہیں پتا رہن دے 63 سال۔ تے بھاجی اسی تے ایک ہی گل کرنے ہیں، طالب علماں بچیاں نوں پڑھاؤندے جے، ہر مسلک دا بچہ الحمدللہ سکولاں 'چ پڑھدا ہے، تے او استاد کملے تے پاگل ہوندے نے جنہاں نے کتاباں تے ایڈے ایڈے مصنفین تے رائٹر تے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ دیاں چھپیاں تے او دے وچ عمر کنی لکھی ہے؟ تے میرے سونےاں جے آپ فوت ہوئے ہی نہیں تے پھر عمر نوں تے بریک نہیں نہ لگدی، بندہ جب تک فوت نہ ہوئے عمر ٹری رہندی ہے۔ تے 63 تے مکا چھڈی تے 64 کیوں نہیں کیتی؟ 65 ہی کر لینوں، 70 کر لینوں، 100 ہی کر لینوں۔ نوح علیہ السلام دی 950 سال دعوت دی عمر ہو سکتی ہے، تیرے محبوب دی 1000 بھی نہیں سی ہو سکتی۔ کیوں روکی تو نے اصل میں کبھی غور کرا ہی نہیں، تو نے ہر سچی جھوٹی بات نعرہ لگا کے اور دشمنی کا اظہار کر کے تو نے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ ہو نہیں سکا۔ پہچاننے والے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں حق کی وکالت کرنے والے وکیل بھی ہوتے ہیں، اور یہاں سچ اور جھوٹ کو نکھار کرنے والے جج بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے سب کو جو ہے ان کا ضمیر نہیں چھینا ہوتا، عقل بھی دی ہوتی ہے، دماغ بھی دیا ہوتا ہے، سمجھ بھی دی ہوتی ہے، دلیل برہان اور یقین بھی ہوتی ہے۔ اور جس بات پہ بات ختم کر رہا ہوں وہ ہے جشن منا تے رج کے منا، لیکن کدی سونیا دے کہن تے بھی منا لے۔ آپ نے جشن فتح مکہ سے بڑا جشن تو نہیں آیا آپ کی زندگی میں؟ جشن کیسے منایا تھا؟ دنیا کا اصول تھا، آپ تبدیل کر گئے تھے۔ تبدیلی ناروں سے نہیں عمل سے آتی ہے، انقلاب ایسے آتے ہیں۔ زمانہ جہالت اور آج کے دور میں بھی انقلاب ضروری ہے، مگر جشن کا انداز کیا ہے؟ بھائیو جشن 3 اصول ہیں جشن کے۔ آپ جن کے اوپر غلبہ لیں، اپنے دشمن کے گھر میں سے جانور، بکرے، چھترے، ان کو ذبح کریں، ان کو ذبح کریں، ان کے تکے، ان کے کباب ان کی عورتوں سے بنوائیں، مرد باندھ دیں، ان کو کاٹ دیں، قتل کر دیں، ان کی عورتوں سے ہی ہڈیاں اور سالن اور کباب اور تکے بنوائیں، شراب منگوا لیں اور جی بھر کے پئیں، گوشت کھائیں، کباب کھائیں، شراب پئیں، اور پھر ان کی عزتیں، ان کے شباب، ان کی جوانیاں لوٹیں، اور پھر ہلا گلا کریں اور پتہ چلے پہ ہم جیتے ہیں۔ یہ دنیا کا اصول پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا ہے، 10,000 کا لشکر داخل ہوا ہے، اور آپ نے جو بڑے بڑے اعلان کیے ان میں سے 2 اعلان تھے، جو رب کے گھر میں آ جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔
ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ٹرالیوں کے پیچھے لکھتے ہو، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ آقا نے ایسے نہیں کیا، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ جزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں دعاؤں کے لیے اور دل میں جگہ دیتے ہیں۔ اس کے گھر کو مامن بنا دیا، امن کی جگہ بنا دیا، اور جب مکہ فتح ہو گیا پوچھا کیا سلوک کروں آپ کے ساتھ، چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے؟ قوم کیا بولی تھی؟ شریف ابن شریف آپ کہتے ہیں لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء اليوم، یہ اعلان ہوا۔ اس کے فوری بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظر سے غائب ہوئے ہیں۔ جائیے تاریخ کی کتابیں اٹھائیے اور ڈھونڈیے کہ آپ کہاں چلے گئے تھے، کبھی پوچھنا۔ جشن تو بنتا تھا نا ساتھیوں کو لے کے، ایک دفعہ پورا مکے کا چکر لگتا اور دشمنوں کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے اور نکلو باہر نعرے لگتے، جو ہم کرتے ہیں وہ کچھ ہوتا۔ ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والوں کو آج کر دیں گے او کر دیں گے۔ اللہ اکبر، محبوب جن کی میلادت منا رہا ہے، جن کی میلاد منا رہا ہے اور جن کے نام پہ جشن منا رہا ہے اور عید منا رہا ہے، وہ اس پیغمبر کی حالت۔ آپ سیدہ ام ہانی کے گھر چلے گئے، میرے محبوب کی فرسٹ کزن ہے، حضرت علی کی سگی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کے کہتے ہیں ام ہانی، اور کس بہن کے گھر آئے ہیں؟ اللہ اکبر، بہن کے گھر بھائی فاتح بن کے آئے، جو رات کو جسے نکالا گیا ہو تو منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ گھر کو دیکھ رہی ہیں اور آنے والے مہمانوں کو دیکھ رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھوک لگی ہے تو گھر میں کچھ ہو تو پیش کریں۔ اللہ کے فیصلے، اللہ کے معاملے بتانا تھا، دکھانا تھا۔ جنت سے فوری منسلوے اتر سکتے تھے، لیکن رب نے بتایا کہ تمہارے محبوب کا جشن اور مشن کا انداز کیا ہے۔ ذرا اس نقطے کو سمجھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا ام ہانی بھوک بہت لگی ہے، وہ پھر باتیں ادھر کی ادھر کی، حال احوال۔ آخر آپ نے کہا ام ہانی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، جو بھی ہے لے آئیے۔ جب یہ سنا نا جو بھی ہے لے آئیے، حوصلہ پکڑا، اٹھی، خشک ٹکڑے لیے، پانی کا کٹورا لیا، محبوب کے سامنے رکھ دیا۔ آقا نے شکوہ نہیں کیا لوگوں کے لیے منسلوے، اور آج فتح کے دن بھی جو ہے ہمارے لیے خشک ٹکڑے، اچھا یار ہوں تیرا، بلکہ محبوب نے ٹکڑے بھگو دیے، جب نرم ہوئے آقا نے کھائے، ساتھیوں نے کھائے، اور پھر محبوب نے 5 باتیں کی۔ ایک سیدہ ام ہانی سے، 4 اپنے رب سے۔ ام ہانی سے کہنے لگے ام ہانی آپ کی مہربانی، آپ نے اتنی اچھی مہمان نوازی کی ہے اور ہمیں کھانا کھلایا ہے اور بہترین مہمان نوازی کی ہے، اور اللہ سے کہنے لگے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا، اللہ تیرا شکر ہے کہ بھوک لگی تھی تو نے کھلایا ہے، پیاس لگی تھی تو نے پلایا ہے، اور یہ گلے اور نالی بنائی معدے کی، کھانا معدے میں گیا، وصوغہ، اور پھر اس کو ایک سسٹم کے تحت چلا کے اس کی طاقت لے کے میرے خون میں شامل کر دی، وجعل له مخرجا، مولا تیرا شکر ہے کہ جو چیزیں نقصان دہ تھی، پھوکتے فضلہ تھا، اس کے نکلنے کے لیے تو نے راستے رکھے ہیں۔ اللہ تیری مہربانی، تیری عطا، تیرا شکر ہے۔ یہ ہے میرے محبوب کے جشن کا طریقہ۔ اور آپ اور میں ذرا ان باتوں پہ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، باقی انشاءاللہ العزیز تسلی اور تشفی میرے بعد آنے والے علماء کرام اپنے اپنے انداز میں کروائیں گے۔ میں نے تو عام باتیں وہ کی ہیں جو آپ غور کریں گے، ہم نے کبھی غور کر کے دیکھا ہی نہیں، غور کر کے دیکھا ہی نہیں۔ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے اس وقت نا سیدھے پٹھے دی تمیز ہی نہیں ہوندی، جتی جدھر نو پا لئی، پھر کوئی ابا ایک ادھا ہوئے نا تو دسدا ہے پوت تو بوٹ پٹھے پائے نے، جتی سیدھی کر لا، تو جے ابے اگے آکڑ پوے نا تو پھر پیو کھوتی چ دو رکھدا ہے۔ ایک دن آوندا نہیں، سجے کھبے دی تمیز نہیں، اتوں اگوں آکڑنا ہے، تو میرے بھائی اکڑے مت، دلیل ماننے کے لیے ہوتی ہے، دلیل تسلیم کرنے کے لیے ہوتی ہے، بات سمجھ میں آ جائے تو سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا، سمجھ میں نہ آئے تو اللہ سے سمجھ کی توفیق مانگا کرو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہماری جماعت کے معروف عالم دین، عظیم سکالر حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، اپنے مخصوص انداز میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کے عنوان سے خطاب فرما رہے تھے۔ ابھی انشاءاللہ الرحمن عشاء کی اذان ہوگی،
نماز ہوگی، نماز کے بعد فضیلت الشیخ استاذ القرہ، استاذ الاساتذہ قاری محمد ابراہیم حافظہ اللہ تعالی، ان کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد نعت ہوگی، اس کے بعد پھر علماء کرام ان کے خطابات ہوں گے۔ تمام احباب دل جمی سے تشریف رکھیں۔ ہمارے درمیان ہماری جماعت کے معروف عالم دین مجاہد انتھک حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب تشریف فرما ہیں۔ مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد جماعت ہوگی، اس کے بعد باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ۔